حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے تیسرا سب سے بڑا مسئلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مقرر کردہ عمال اور گورنر کی معزولی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ ان گورنروں کو معزول کر دیا جائے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیے ہیں، جبکہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ہرگز بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ عمال کو معزول نہ کریں، کیونکہ بلوائیوں نے یہ خبر مشہور کر دی تھی عوام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بلوائیوں سے بیعت لے چکے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں ان کا بھی ہاتھ ہے، اور اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مقرر کردہ عمال معزول کر دیا گئے تو اس سے اس غلط فہمی کو اور تقویت ملے گی۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تدبر سے یہ فیصلہ اٹل کر دیا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ عمال کو معزول کرنا ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ ہاشم میں سے پہلی مرتبہ خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے تھے، اور وہ خوشیاں منا رہے تھے عوام کہ پہلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے کسی کو حکومت ملی ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کا بھروسہ قائم رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے جھوٹے خطوط کے ذریعے سے، جھوٹے الزامات کے ذریعے سے ان عمال کے خلاف بہت سی سازشیں ہو چکی تھی، اور عوام میں ان گورنروں کا جو بھروسہ تھا وہ باقی نہیں رہا تھا۔ اور اس کے علاوہ ان بلوائیوں کے کچھ سردار ایسے تھے جو ان عمال اور ان گورنروں سے یہ عہدے چھین کر اپنے پاس رکھنا چاہ رہے تھے اور ان عہدوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے واقف تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تو معزول کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مقرر کردہ عمال کو تو معزول کر دیا، لیکن ان کی جگہ پہ ان بلوائیوں کے بڑے بڑے سرداروں کو نہیں رکھا، بلکہ صحابہ کرام میں سے ہی دیگر گورنروں کو چن کر ان کی جگہ پہ رکھ دیا، جس سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کا حل بھی نکال دیا کہ لوگوں میں جو یہ افواہ مشہور تھی کہ ایک گورنر ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے وہ تبدیل کر دیے گئے۔ اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوائیوں کے سرداروں میں سے کسی کو بھی ایسے بڑا عہدہ نہیں دیا، اور بلوائیوں کی سازش کام کر گئی تھی۔ بلوائیوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے اور آئندہ مقرر ہونے والے خلیفہ پہ اسی قتل کا الزام لگایا دیا جائے۔ اس لیے بلوائیوں نے پوری سلطنت میں یہ بات مشہور کر دی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں ملوث ہیں، اور اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمال کو معزول کر دیا گیا تو اس سے اس بات کو مزید تقویت ملی، اس لیے وہ ان عمال نے معزولی سے انکار کر دیا، اور عوام نے بھی یہ رائے پیش کر دی کہ سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان سے قصاص لیں گے تو ان کا اعتماد بحال ہوگا، اور اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان سے قصاص نہیں لیتے تو ہم علی رضی اللہ تعالیٰ پہ اعتماد نہیں کر سکتے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے گئے جتنے بھی گورنر تھے وہ ناکام ہو کے واپس آئے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے گئے گورنر مصر میں تھوڑی بہت مشکلات اور رکاوٹ کے بعد وہاں پہ وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیا، اور بصرہ میں بغیر رکاوٹ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر نے اپنا کام شروع کر دیا۔ باقی دیگر جتنے شہر تھے وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمال کو ناکامی ہوئی اور وہ واپس مدینہ لوٹ کے آ گئے۔ اس کے بعد چوتھا بڑا مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے اہل شام سے اپنے خلافت کی بیعت لینا تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف قاصد جو بھیجا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینے میں دیر کی اور کافی دنوں تک اس قاصد کو اپنے پاس رکھا، اور کافی دنوں کے بعد جو خط لے کے وہ قاصد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس مدینہ میں آیا تو جب لفافہ کھولا گیا تو اس میں کوئی بھی خط موجود نہیں تھا، البتہ اس قاصد نے اپنی آنکھوں دیکھا حال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے آگے اس طرح پیش کیا کہ میں 60,000 لوگوں کو وہاں شام میں روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں، اس حال میں کہ ان 60,000 لوگوں کے سامنے دمشق کی جامع مسجد میں نائلہ کی انگلیاں اور خون آلود کپڑے پڑے ہوئے ہیں۔ انہی خون آلود کپڑے اور کٹی ہوئی انگلیوں کو دیکھ کر وہ قصاص عثمان کا مطالبہ کر رہے تھے۔